बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जमहूरियत की रई से भी कसर निकल गई है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कौमी असम्बली के अंदर इमरान दुश्मनी में अपने बाजू काटने के परवाने पर आज किस तरह पीडीएम टोले ने दस्तखत कर दिए हैं, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान पर एक वकील अब्दुल रज़ाक शर उनके कत्ल का मुकदमा कायम किया गया और इसका ड्राफ्ट सीन हो गया है। अब इमरान खान इस मुकदमे में कैसे बरी होने जा रहे हैं ये भी आपको बताना है। जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ एक वकील ने दरखास्त जमा करवाई और वो वकील साहब पिछले 5 दिन से लापता हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और ये मौजूदा हालात से चूंकि इंतहाई रेलेवेंट है, इसलिए हम इस पर भी बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से आप जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। आए रोज जिसको चाहते हैं उठा लिया जाता है और फिर जो पुलिस है या कोई भी इदारा या एजेंसी वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। सहाफियों के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, खास तौर पर वो सहाफी जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। इमरान खान के अगर हामी हैं तो उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। पीटीआई के कारकुनान कायदीन उनके घरों में मुसलसल इस वक्त भी छापे पड़ रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान नहीं करता, तो उसको गिरफ्तार करने का टास्क है। और हम देख रहे हैं जिस तरह जो है वो मुख्तलिफ सेनेटर, मुख्तलिफ कौमी असम्बली के साबिक मेंबरान और बहुत सारे जो टिकट होल्डर्स हैं वो घरों से रूपोश हैं। अब ये इंसानी हकूक की पामालियां, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होना, इमरान रियाज खान 1 महीना से जायद वक्त हो चुका है और आप देखिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मालूमात नहीं है। सबको पता है किसने अगवा किया, इसके बावजूद कोई कहने की जसारत भी नहीं कर सकता। अदालतें बेबस हैं, पूरा सिस्टम जमहूरियत इस वक्त लपेट लिया गया है। सिर्फ इस खातर लगता है कि जरदारी और शरीफ माफिया को इस कौम पर मुसल्लत रखना है। इस अवाम को यह सजा देनी है कि एक बड़े अरसे के बाद नौजवान तबका वो बेदार हुआ, उनके अंदर शऊर आया, उन्हें खोटे और खरे की तमीज पैदा हुई। उन्हें ये फैसला करना पड़ा कि हमने जो रवायती सियासी जमातें हैं उनकी बजाय हमने तब्दीली को वोट देना है। अब वो ज़ाहिर है उनका जुर्म बना और ओवरसीज पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हों, ये उनको मैसेज दिया गया है जिस तरीके से एक पूरी मैं समझता हूं रियासती मशीनरी को, आइन और कानून को पांव तले रौंद कर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आम नौजवान, खवातीन और जो नौजवान हैं उनके हवाले से वो ऐसा लगता है कि पूरा एक माहौल बनाया गया है कि किसी और को इसका हक हासिल नहीं है कि वो जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। जो जरदारी और मरियम नवाज को लीडर मानेगा वही इस मुल्क में रह सकता है, वही आवाज बुलंद कर सकता है, बाकी जो है वो नहीं रह सकते। ये एक मैसेज बदकिस्मती से दिया जा रहा है। अब जस्टिस कादी फायद ईसा आपने देखा कि चंद दिन पहले उनका जिस अंदाज के अंदर जो है वो एक शख्स ने, एक वकील है रियाज हनीफ राय, उन्होंने एक दरखास्त दायर की और ये दरखास्त थी कादी फायद ईसा की जिस तरीके से उनकी जो है वो ताकि उन पर तौहीन अदालत लगे, लेकिन वो वकील साहब पिछले 5-6 दिन से लापता हैं। उनके बेटे जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की और आज उसकी समाअत हुई है। मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि हालात क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं कि अदालतें, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जजेस कितने बेबस हैं। और जो जज भी आइन और कानून के साथ खड़ा होता है उसकी भी ऑडियो वीडियोस लीक होने का सिलसिला शुरू होता है और फिर वो भी अमल दरामद नहीं करवा सकता। एक अजीब किस्म का एक कैफियत है इस वक्त मुल्क के अंदर। अब ये जो वकील साहब हैं दायर है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी अदालत में आज समाअत हुई है। वहां पर तफ्तीशी अफसर को बुलाया गया, पुलिस की जानब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को खत लिख दिए, ISI और IB समेत सबको कह दिया है उनकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, 1 हफ्ते का वक्त दे देते हैं। अदालत ने दरखास्त दहिंदा को हदायत की कि अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो पुलिस को आगाह करें। FIR दर्ज हो चुकी है, अगर पुलिस तावन नहीं करती तो अदालत मौजूद है। अब ये सारी जो सूरत हाल है आप अंदाजा करें कि अदालत ने पुलिस को मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस करने की हदायत की है और हुक्म दिया है कि लापता वकील के अहल खाना को किसी पर शक हो तो पुलिस को आगाह करें। अब वो पुलिस यानी उसने तफ्तीश करनी है, उन्हीं के पर शकूक व शुबहात हैं। पाकिस्तान के जो हमारे इदारों, मुख्तलिफ इदारे हैं उन्हीं पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में बहुत सारे केसेस में, और उन्हीं के ज़ाहिर अदालतों ने भी कहना होता है
تو اب پھر ٹائم دے دیا عدالت نے، اور اس پر وکیل کدھر ہے؟ ویسے تو وہاں روز ہم دیکھتے ہیں جیو فینسنگ ہو گئی ہے، اور 9 مئی کے ایک اور شرپسند، یہ آپ روز دیکھتے ہیں ٹی وی چینل پر ایک بندے کی خبر چلتی ہے، وہ پکڑا گیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ زمان پارک میں یہ منصوبہ بندی ہوئی۔ یار یہ سارے ماڈل ٹاؤن کا قتل کس نے کیا ہے؟ وہ بھی جیو فینسنگ کر لو، اس وقت اگر نہیں کی تو وہ بھی بتا دو، آپ اتنے تیز ہو تو وہ قتل کس نے کیے ہیں؟ وہ زمین نکل گئی ہے، آسمان نکل گیا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت تو جیو فینسنگ کی نہیں گئی، روکا گیا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اب جو ایک وکیل ہے، آپ کو علم ہے، عبدالرزاق شر، نصیر آباد سے تعلق ہے ڈیرہ اعلیٰ یار سے، اور یہ کوئٹہ کے اندر تھے اور ان کا مرڈر ہوا۔ مرڈر فوری طور پر عطا تارڑ جو ہے انہوں نے عمران خان پر لگا دیا، چونکہ اس وکیل نے عمران خان کے خلاف ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان پر الزام لگا۔ عطا تارڑ نے پیشگی جلدی کی اور پتہ یہ چلا کہ یہ تو خاندانی دشمنی کا معاملہ ہے۔ گزشتہ روز اس وکیل کی جو بیوہ ہیں وہ سامنے آئی، انہوں نے کہا بھئی ہمارا تو قتل کرنے والا اور ہے، اور یہ عمران خان پر تو لگا دیا گیا ہے۔ اب فیملی کے اندر بھی 2 اس کی بیویاں تھیں، ایک سوتیلا بیٹا ہے، اس کے ذریعے وہ درخواست عمران خان کے خلاف ڈال دی گئی ہے، اور اب جو مخالفین ہیں وہ غالب امکان یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا، بھئی ہم نے تو عمران خان کے نام پر۔ یعنی یہ بدماشی، بے حیائی اور بے شرمی کا اخیر لیول ہے یار۔ یعنی ایک ایسی بے شرمی جو ایک عام آدمی کو بھی نظر آ رہا ہے بھئی نہ اتنا بڑا وہ کیس ہے، نہ عمران خان اس لیول پر اس کو کوئی سزا کا چانس ہے، ایک عمومی سی درخواست ہے اور وہ ڈال دی۔ اب یہ کون؟ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں مخالفین کو کچلنے کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہیں اس کی یہ ایک بھیانک تصویر ہے۔ اب عطا تارڑ، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اس وقت جو بھی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، یہ آئین، 18ویں ترمیم، جمہوریت کے بھاشن دینے والے تمام وہ کرپٹ، بے شرم، بے حیا، وہ صحافت میں ہوں، وکالت میں ہوں، سیاست میں ہوں، سول سوسائٹی میں ہوں، وہ سب بے حیا اور بے غیرت کردار وہ اس وقت ننگے ہو گئے، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ بھئی وہ یہ سارا جو میڈیا پر قدغن ہے، جس طرح ایک وزیر اعظم ہے سابق اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی پوری ایک جماعت کو کچلا جا رہا ہے، نئی جماعت بن رہی ہے، وہ بول نہیں رہے، اور اگر بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی کم از کم چلیں، آپ کو آزادی نہیں ہے، جتنی آزادی ہے اتنا تو آپ انصاف کیجئے، لیکن اس میں بھی زرداری، شریف، مافیا کے یہ جو نوکر ہیں، یہ جو پہلے بڑا بیرون ملک اور جو انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں تھی، وہ 35 آنٹیوں کا ٹولہ تھا، وہ آئے روز عورتوں کے حقوق اور یہ مارچ ہوتے تھے، وہ سب خاموش ہیں۔ یہ سارے آخر کیوں خاموش ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایجنڈا نہ انسانی حقوق ہے، نہ یہ آئین کے لیے کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تو کھاؤ مال، کھاؤ قبائل ہیں جو پاکستان پر مسلط ہوتے ہیں۔ اب اس پوری جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ پوری طرح جو ہے وہ بک گئے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ وکیل عبدالرزاق ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر دے اور انصاف فراہم کرے، لیکن ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کیس جو ہے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ ابھی تک عمران خان نے باقاعدہ 15 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس بھی عطا تارڑ کے خلاف کر دیا ہے، بلکہ نوٹس بھیج دیا ہے، اب وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو اس کیس کے اندر الٹیمیٹلی جو لواحقین ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس ٹی وی چینل پر نہیں چلی، یہ ہے وہ بے شرمی۔ یعنی آپ عمران خان ایک شخص پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، وہ جو مقدمہ ہے وہ تو آپ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، جیو ہو، سما ہو، باقی ٹی وی چینل دوں، لیکن جہاں پہ اس کی فیملی کی پریس کس انداز کے اندر یہ جمہوری پارٹیاں جو بڑے علمبردار ہیں آزادی اظہار رائے کے، آئین کے، 18ویں ترمیم کے، آج کس طرح انہوں نے اس پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، عمران خان کی دشمنی کے اندر اپنے بازو کس طرح کاٹے ہیں۔ یہ ایک قرارداد ہے جو خواجہ آصف، جو بڑا علمبردار بنتا تھا جمہوریت کا، اس نے جمع کروائی اور تمام پارٹیز نے وہاں پر اس قرارداد کو منظور کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے قرارداد میں لکھا گیا کہ اس ایوان کی رائے ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی 2023 کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملکی سلامتی کے عمل اداروں کے خلاف کارروائی میں تمام حدود و قیود عبور کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، ریاست اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کے تمام شواہد موجود ہیں، لہذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق 1 دن کی بھی تاخیر کیے بغیر مکمل کارروائی کی جائے۔ اب دیکھیے نا،
اس انداز کے اندر ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا، چند لوگ اگر انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان کا جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر پوری جماعت کو کچلنا اور پھر سیاسی جماعتوں کا اس کا باقاعدہ ٹرائل کا کہنا، اور یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا اس قرارداد کا نقطہ ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما اور کارکنان بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے اس امر کی توثیق ہوئی ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ اب یہاں پہ چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرنگ کرنے والے، اور جس طرح جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز بند ہوئے، 2 نمبری کی گئی، جس طرح نیب میں ترامیم کی گئی، اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ملک دشمن ہے اور یہ محب وطن ہے۔ یہ کتنی بڑی، آج اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کل کو ان کے خلاف جو ہے وہ بھی اسی طرح کہا جائے گا اور پھر یہ روئیں گے، پٹیں گے، چیخیں گے۔ اب اس کے ساتھ کہا گیا کہ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ شرپسند اور مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ بھی کتنا ظلم ہے۔ چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، پھر جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ یہ اتنے اندھے، گونگے، بہرے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ اس حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے الزامات اور پراپیگنڈا لغو، جھوٹ اور بہتان بازی پر مبنی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، یعنی آپ اندھے ہو جائیں اور آپ کہیں ہمیں کچھ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر کہا گیا چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار صرف وہاں کی افواج کو میسر ہے، پاکستان میں بھی ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، لہذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے۔ اب یہ یعنی فوجی عدالتوں کی سپورٹ کرنا، سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا، اس وقت جو وکلاء ہیں وہ اس حوالے سے ان کی رائے تقسیم ہے، اور یہ کل کو اپنا بازو کاٹ کے آپ آگے دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، سول عدالتیں ہیں، دہشت گردی کی ہے، جو بھی کیا ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق جو لوگ جو ہے انہوں نے کچھ جرم کیے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن جس طرح پوری تحریک انصاف کو کچل دیا گیا ہے، جماعت کی وابستگیاں جو تبدیل کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ دھل جاتا ہے، اس کی آگے مزید فردر کسی مقدمے میں اس کی گرفتاری نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے لے کر اعجاز چودھری، محمود رشید اور کتنے رہنما ہیں، علی محمد خان، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ شہریار افریدی، جن کو رہا کیا گیا اور اس کے بعد نئے مقدمات کے اندر پھر گرفتار کیا گیا، اور آج اگر یہ لوگ پریس کانفرنس کریں تو نہ کوئی ملک دشمن ہوگا، نہ کوئی باغی کرنے والا ہوگا، نہ کوئی غدار ہوگا۔ تو یہ عجیب قسم کا میں سمجھتا ہوں ایک جمہوریت پر اس پارلیمنٹ کے ذریعے اور ان جماعتوں کے ذریعے ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ بہرحال اس ملک کے اداروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، عوام پر رحم کرے۔ یہ جو ہے خود جمہوریت کے جب دشمنی کر رہے ہیں یہ سیاسی جماعتیں، تو پھر اور کسی پر کیا الزام اور تنقید کی جا سکتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔